مجھے یاد ہے جب میں اپنی کتاب پہ کام کر رہا تھا 2012 میں، کوئی 8 سال پہلے، تو میری ملاقات ہوئی تھی پروین سعید جی کے ساتھ کھانا گھر سے، اور میں بہت انسپائر ہوا۔ پروین آپا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے شو پہ آئی ہیں۔ بہت شکریہ مبین، آپ تو میرے بیٹوں کی طرح ہیں، اور وہ پہلے دن سے لے کر آج تک جو ہے الحمدللہ آپ کی شخصیت میں، ویسے تو اللہ الحمدللہ بہت دنیا بھر میں آپ بہت عظیم لوگوں میں شامل ہوئے، لیکن میرے ساتھ آپ کا تعلق دل سے تھا، محبت سے تھا، اور اپنے بچوں کی طرح تھا۔ ماشاءاللہ سے اتنے سال سے یہ جو کام کر رہی ہیں، اور ہم سب کو بہت آپ نے انسپائر کیا ہے، پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنی کتاب کی سب سے پہلی پریزنٹیشن کی تھی دھڑکن کی، وہ USA میں کی تھی، اور جب میں پریزنٹیشن دکھا رہا تھا تو میں سب پرسنالٹیز کی تصویر بھی دکھا رہا تھا میں، تو مجھے یاد ہے آپ کی تصویر آئی، سب حیران ہو گئے، پاکستانی بھی، گورے بھی، سب بہت انسپائر ہو گئے۔ اب سب تو جانتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ سے، لیکن آج صرف میرے لیے آپ تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں۔ میں شروع سے ہی پروین سعید تھی، والد کا نام بھی سعید تھا، خالد سعید میرے ہسبینڈ تھے، تو اس لیے نام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن بائی نیچر جو ہے میں بہت زیادہ نرم دل رہی شروع سے، اور جب میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی تو مجھے یہی خیال تھا کہ میں اپنی ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہی جا کر کوئی نام کماؤں گی۔ میں نے کراچی یونیورسٹی سے جرنلزم میں ماسٹر کیا، اور جب یہ کرنے کے بعد میری بڑی خواہش تھی، کیونکہ میں اسکول لیول سے لکھنا، پڑھنا، کتابیں پڑھنا، یہ میری خواہش رہی تھی، اور میں ہمیشہ اس کام کو ترجیح بھی دیتی تھی، لیکن اللہ نے میرے لیے کچھ اور سوچ رکھا۔ میں ڈگری تو لے لی میں نے، شادی بھی ہو گئی، بچی بھی ہو گئی، لیکن پھر اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ نہیں، یہ کام آپ کا نہیں ہے، اب آپ جائیے کسی ویرانے میں، جائیے کسی ایسی جگہ پہ جائیے جہاں آپ، مجھے تو سکون چاہیے تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا سکون اس غریب بستیوں میں ہوگا۔ تو آج سے 30 سال پہلے میں سرجاری میں آ گئی تھی، اور الحمدللہ آج تک میں اسی علاقوں میں ہوں اور لوگوں کی خدمت کر رہی ہوں۔ کھانا گھر میں نے 2002 میں کھولا تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ بھوک، افلاس اور غربت ان علاقوں میں، بلکہ پاکستان کے تمام غریب علاقوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، لیکن خاص طور پہ جس علاقے میں اللہ نے مجھے بھیجا تھا وہاں میں نے بہت غربت دیکھی تھی۔ اسی دوران ایک ماں نے اپنے بچوں کو بھی مار دیا، تو یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی۔ تو بس 2002 میں نے جب کھانا گھر کا آغاز کیا تو بس میری زندگی کا مقصد جو ہے لوگوں کے بھوک مٹانے پر معمور ہو گیا۔ تو الحمدللہ آج 19واں سال لگ چکا ہے، اور کھانا گھر چل رہا ہے بغور، مطلب میں اپنے آپ کو سوچتی ہوں کہ میں ایک عام پاکستانی عورت ہوں، اور کوئی میرا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی ملینر بلینر میرے پیچھے کوئی ہے، لیکن الحمدللہ میرے والدین نے، میرے شوہر نے جس طرح میرا ساتھ دیا، پہلے میرے والدین نے تربیت دی، ایجوکیشن دی، پھر میرے ہسبینڈ خالد سعید نے میرا ساتھ دیا، تو اللہ کا شکر ہے، بہت احسان ہے اس رب کا کہ بس ایک اچھے کام پہ اس نے لگا دیا۔ تو یہ آپ کو کس عمر میں آپ کو یہ جذبہ ہوا کہ آپ نے اتنا بڑا کام آپ نے ذمہ کیا؟ آپ نے ہمیں شروع سے آپ تھوڑا بتائیں۔ مجھے یاد ہے آپ نے کچھ ہوم اکنامکس کی بھی سٹوری تھی آپ کی۔ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کچھ، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے اس میں سے اپنے غریب بہن بھائیوں کا حصہ نکال لیتے ہیں، تو وہ 8 10 12 لوگوں کی ایک کیپیسٹی تھی جو ہم اس کو پورا کرنا چاہ رہے تھے۔ کسی کو آٹا دے دیا، کسی کو راشن دے دیا، کھانا بنا کر خود گھر میں ان لوگوں کو بلا لیا جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے مزدوروں کے بچے اور بیوی ہوتے تھے، بس یہی کام کرتی رہی، اور کوئی ویژن نہیں تھا، کوئی ایسا مارکا نہیں تھا کہ جس میں میں سوچوں کہ جی کھانا گھر دنیا بھر میں مشہور ہو جائے گا۔ لیکن الحمدللہ یہ کام کا جب آغاز کیا تو پوری ایمانداری اور محبت سے کیا۔ پھر لوگوں کو ایسا ایسا جب پتا چلا مبین کہ ایسی ایک خاتون کھانا گھر چلا رہی ہیں، جہاں میں نے 2 روپے میں کھانا دینا شروع کیا تھا شروع میں، لیکن پھر آخر میں جا کے 6 7 سال بعد میں نے اس کو 3 روپے کیا، کیونکہ آٹا جو تھا وہ اس وقت جس وقت میں نے خریدا تھا، پہلا آٹا کی بوری لی تھی وہ 450 روپے کی 2 من کی تھی، اور آج وہی بوری 50 کلو کی ہے، وہ تقریباً 2800 کی ہے۔
تو آپ مارجن دیکھ لیں کہ غریب کیا کرے گا. میں تو سب سے زیادہ یہ سوال کرتی ہوں کہ غریب کیا کرے گا. اس کی کوئی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے, کوئی اس کی اجرت میں اضافہ ہوا ہے, یا اس کو کوئی برات ملی ہو, یا کوئی ایسی چیز ملی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ابھی بھی 19 سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے مبین. میرا دل دکھتا ہے کہ اس ملک میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ آٹے کو سستا کر دے. ابھی 6 روپے آٹا مہنگا ہو گیا, تو غریب کہاں سے خریدے گا؟ 1 روپے اضافہ تو وہ برداشت نہیں کر سکتا. آپ اتنا آٹے کو آپ نے بڑھا دیا کہ وہ آٹا لے کر اس سے روٹی بنا کر پیاز سے چٹنی سے کھا لیتے تھے, لیکن اب تو وہ بھی نہیں رہا نا ان لوگوں کے پاس. تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمارے غریب بہن بھائیوں کو ضرور ریلیف ملنا چاہیے, تاکہ وہ لوگ جو مہنگائی اور بے روزگاری بھی ساتھ میں ہوئی ہے نا, ابھی کووڈ کے دور میں دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا روزگار ختم ہوا ہے, لوگوں کی معیشت, مطلب پاکستان کی معیشت, دنیا بھر کی معیشت, وہ تمام کی تمام ختم ہوئی ہے. تو اس حالت میں جو ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غریب آدمی جائے گا اور وہ آٹا بھی لے آئے گا, دالیں بھی لے آئے گا؟ اس میں کھانا گھر نے اپنا کردار جاری رکھا. کووڈ ہوا, لوگوں کے دور آیا, لیکن کھانا گھر نہیں بند ہوا. کھانا گھر نے اپنی حفاظت کی, اور جو کچھ بھی کر سکتے تھے ماسک لگایا اور لوگوں کو سینیٹائز کیا, اسپرے کیا. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کرونا سے نہیں مریں گے, ہم بھوک سے مر جائیں گے. تو کھانا گھر نے اپنی زندگیوں کو, تمام لوگوں نے, جو میرا کارکن ہے, میں ہوں, ہم فرنٹ لائن پہ کھڑے رہے. ہم نے کہا ہم کھانا گھر کھولیں گے, اور الحمدللہ ہم نے کھلا رکھا, اور ایک بڑی تعداد کو ہم نے کھانا دیا تاکہ وہ اس بھوک سے نہ مرے. وہ ڈرتے ہی نہیں تھے کرونا سے, تو وہ ڈرتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے آپا ہمیں کھانا چاہیے, ہمارے بچوں کو چاہیے. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا سچ شیئر کیا آپ نے. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج کل کے دور میں, کورونا کے دور میں بہت لوگوں کو نقصان ہوا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے, جو کہ یہاں کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو آپ نے آج کل کے وقتوں میں اس کو آپ نے کس طرح ایڈجسٹ کیا آپ نے, اور اس دور میں آپ کی سب سے بڑی مشکلات کیا تھی, اور اس سے پہلے بھی؟ ہاں, کووڈ کے دور میں تو ہم ایسے پریشان ہوئے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی, اور اس میں ہمیں حفاظت ان کی بھی کرنی تھی اور اپنی بھی کرنی تھی. تو ڈسٹینس رکھ کر ایک ایک کر کے اندر بلاتے تھے, بیٹھ کے نہیں کھلایا, پارسل دیا ان لوگوں کو, اور پھر اس کے بعد ان کو اسپرے کرتے تھے, سینیٹائز ان کے ہاتھ کرتے تھے, اور پھر ماسک کے لیے, گلوز کے لیے ان کو کہتے تھے کہ آپ یا تو ادارہ دے دیتے تھا, کھانا گھر ان کو ماسک وغیرہ دے رہا تھا کہ بھائی آپ لگا کر اندر آئیں. تو وہ بہت ڈسٹینس بھی رکھا. لیکن جب بہت بڑی تعداد بے قابو ہو جائے تو ان کو جو ہے نا کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں, لیکن ایسا ہو نہیں سکا کہ لوگ جو ہے نا آ رہے تھے مختلف علاقوں سے, مختلف جگہوں سے, اور جو مانتے ہی نہیں تھا کہ کرونا کا کوئی وجود ہے, وہ چاہ رہے تھے کہ بس بھوک ہے, بھوک کو جو ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے. تو مشکلات تو ہوئی کہ ڈیمانڈ زیادہ تھی, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے. لیکن شکر ان لوگوں نے بہت ساتھ دیا, بہت ساتھ دیا. آٹا بھیج رہے ہیں, راشن بھیج رہے ہیں, ہمارے پاس دالیں بھیجی, گوشت بھیجا کہ آپ پکائیں, آپ دیں ہمارے غریب بہن بھائیوں کو. مشکلات تو ہر کام میں ہوتی ہیں, لیکن الحمدللہ ایسی کوئی مشکل مجھے نظر نہیں آئی کہ جو میں کہوں کہ ہاں بھائی کہ بہت مشکلات ہیں. کیونکہ ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں کو کھلا دیں, ہمارا ٹارگٹ اتنا ہی ہے جتنا ہمارے پاس سامان ہے اور ہم ان لوگوں تک سرو کر سکیں. ہزاروں کی تعداد پہنچ چکی ہے, 2 سے کھانا گھر اسٹارٹ ہوا تھا, اور ہزاروں لوگوں تک جو ہے اب ہم روزانہ کھانا پہنچا رہے ہیں. تو آپ کو کوئی ایک یاد ہے اتنے سال میں یہ کام کرتے ہوئے جو ابھی تک آپ کو خوشی دیتی ہے؟ خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب ان کے مسائل کو, جو لوگ بیچارے غریب, مختلف, یہ نہیں ہے کہ کھانا ہی ان کا بڑا مسئلہ ہے, ان کی بیماریاں, ان کی پریشانیاں, ان کے گھر کا کرایہ وہ کیسے ادا کریں گے. تو یہ کہ خوشی تو یہ ہوتی ہے کہ ہاں ہم نے کسی کو تھوڑا سا علاج کروا دیا, کسی بچی کی شادی کروا دی, وہ بھی کوئی 1-2 چیزیں کر دی,
تو خوشی تو اس وقت محسوس ہوتی ہے نا جب ہمارے ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جائے. کچھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا, آگے کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ہم دراصل پیچھے کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے جو غریب بہن بھائی ہیں وہ تو بیچارے کچھ ان کی مسائل تو حل ہی نہیں ہو رہے. تو یہ کہ کام تو کر رہے ہیں, اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے ہزاروں لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہا ہے. یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے, اور یہ بہت بڑا جو ہے نا انعام ہے میرے لیے اللہ کی طرف سے کہ وہ اپنے بندوں کو میرے ذریعے سے لوگوں کو کھانا پہنچا رہا ہے. اصل تو رازق اللہ تعالیٰ ہے, ہم اور آپ تو صرف دیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, یہ کہ اللہ تعالیٰ راستے میں چلا رہے ہیں ہمیں. تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے سب سے پہلے تو روزگار ملے لوگوں کو, مہنگائی کا خاتمہ ہو, تو یہ دو چیزیں ہوں گی تو غربت خود بخود ختم ہو جائے گی. لیکن ابھی بہت دور تک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مسائل اپنی جگہ پر رہیں گے بلکہ بڑھتے جائیں گے. اس کام کو کرتے ہوئے آپ نے کیا کیا سیکھا؟ میں نے صرف اللہ کے بندوں سے محبت کرنی سیکھی. مجھے انسانوں سے پیار ہے. مجھے مطلب میری جو زندگی تھی وہ بڑی, میرے والدین نے, ظاہر ہے میں پی سی ایچ ایس کی گریجویٹ تھی, آپ سوچ لیجئے کہ وہاں کے اسٹائل اور وہاں کی چیزیں جو ہیں وہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھنا, تو اور پھر میرا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا کہ ماشاءاللہ سب میرے بہن بھائی پڑھے لکھے, انجینئر, ڈاکٹر. اس میں میرا اس راستے پہ نکل جانا جو ہے نا وہ میرے گھر والوں کے لیے بھی بڑا تعجب کی بات تھی, لیکن بہرحال اللہ نے ایک راستہ بنایا اور اس پہ ہمیں چلایا اور کامیاب بھی ہوئے. تو یہ کہ راستے اللہ بناتا ہے, چلاتا اللہ تعالیٰ ہے, کرتا اللہ تعالیٰ ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ کام کرنا چاہے یا آپ کو سپورٹ کرنا چاہے, سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ رابطہ کرے یا سپورٹ کرے؟ میرا فون نمبر ہے, ایک پہلا رابطہ. دوسرا, اگر کوئی ہمارے کام کو اچھا سمجھتا ہے تو الائٹ بینک میں کھانا گھر کے نام سے ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے, اس میں ہمیں کم سے کم اماؤنٹ ڈالیں, ہمیں زیادہ کی وہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دیں آسانی سے, ہم لیں آسانی سے, اور حساب بھی آپ کو دے سکیں. تو الحمدللہ یہ دو طریقے ہیں ہمارے کام کو میں شامل ہونے کے. یوں تو اللہ کا شکر ہے مبین کہ لوگوں نے دنیا بھر سے مجھے سپورٹ کیا, مجھے عزت دی اور ساتھ دے رہے ہیں, تو آج میں اس مقام پر پہنچی ہوں نا. ورنہ اگر نہیں ہوتا تو کیسے, ہم تو وہی 10 12 15 20 لوگوں تک رہتے, لیکن لوگوں نے ساتھ دیا, لوگوں نے اس کام کو بہت اچھا جانا. اس کام کی پائنیئر ہے پاکستان میں. ہم نے سب سے پہلے 2002 میں کھانا دینے کا آغاز کھانا گھر نے کیا تھا. اس کے بعد دوسرے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ میدان میں آئے, لیکن الحمدللہ بڑے بڑے لوگ آئے, سستی روٹی اور یہ وہ کیا, لیکن وہ بڑے ادارے بڑی فنڈنگ کے ساتھ بڑی مراد کے ساتھ وہ بند ہو گئے. لیکن اللہ نے کھانا گھر کو کھول کے رکھا ہوا ہے کہ وہ ایک غریب بستیوں میں دیے جانے والا کھانا ہے جو غریبوں کے پیٹ کو بھرتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ کھا رہے ہیں لوگ اور کھلا ہوا ہے. ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی میسج ہے تاکہ ان میں بھی کوئی کچھ کرنے کی امید جاگ جائے؟ دیکھیں, نوجوان بہت باہمت ہے, اور ان کو اگر ہم راستہ دکھائیں, ہم کیونکہ ہماری عمریں تو اتنی گزر گئی نا, ہم تو کام کر کے بتا رہے ہیں, لیکن اگر ہم گھر سے لے کر ان کو ان کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں بھی اس بات کی ترغیب اور وہ دینی چاہیے کہ بیٹا یہ آپ انجینئر بن گئے, ڈاکٹر بن گئے, آپ نے دوسری ڈگریاں لے لی, تو یہ کوئی کام تو ہے آپ کا, محنت کا ہے, آپ نے ایجوکیشن بھی مکمل کر لی, لیکن اس ایجوکیشن کے بعد جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو اس میں آپ یہ سوچئے کہ میں اپنا کردار اس پاکستان کے لیے, اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے یا اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے کس طرح ادا کروں. تو یہ ضرور لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اپنے جو ان کی ذریعہ آمدنی ہے یا جو بھی ہے اس میں سے ایک حصہ ضرور اپنے, ضروری نہیں ہم کہتے ہیں عام پاکستانیوں کو دیجیے, آپ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے, اپنے آس پڑوس میں دیکھیے, اپنے ڈرائیور, اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو دیکھیے, آپ ان کو تھوڑا تھوڑا کریں گے, دیکھیے گا مسئلے خود ہی حل ہوں گے. ہمیں کسی بڑے ادارے کی, کسی حکومتی ارکان کی, کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میں بھی تو ہوں نا, ایک مثال ہوں نا, کہ میں نے تو کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ لائے جی مجھے اتنا دے دیں, میں یہ کر کے دکھا دوں, یہ نہیں, میں نہیں.
میں نے آج تک کسی بڑے ادارے کو اپروچ نہیں کیا، لوگ میرے پاس چل کر آئے کہ آپا ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میری عزت میں بھی فرق نہیں آیا اور میرے کام میں بھی فرق نہیں آیا. مجھے کسی بڑے لوگوں کی کسی لوگ کہتے ہیں نا آپا آپ کو کسی نے اپروچ کیا، کسی منسٹر نے، کسی نے، میں نے کہا مجھے وہ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ اپنے منسٹریز میں اپنے کاموں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ ہمارے ملک کا بھوک ہے، افلاس ہے، اس کو ضرور ضرور دور ہونا چاہیے. وہ لوگ جو اس کام کرنے کے ذمہ دار ہیں ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ عام استعمال کی چیزیں جو ہیں، آٹا، دالیں، گھی، تیل، مسالے، سبزی، آلو کی مثال میں دیتی ہوں کہ ہم نے تو اس کو 2-4 روپے کلو ہی دیکھا تھا، اب وہ 80 روپے 90 روپے کلو آلو مل رہا ہے. تو کیسے وہ غریب آدمی کی عام استعمال کی سبزی تھی نا آلو. ٹماٹر دیکھیں تو وہ 150 روپے. کیا ہمارے کوئی تہوار آتا ہے یا ہمارے یہاں کوئی اوکیزن ہوتا ہے تو یہ چیزیں پہلے بڑھ جاتی ہیں لاوے. اور دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی کوئی مذہبی تہوار آتے ہیں یا کرسمس ہوتی ہے یا کوئی دوسرا دن ہوتا ہے، وہ سب چیزوں پہ سیل لگتی ہے، سب چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں ایک لاہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لاہ عمل حکومتیں تیار کریں اور غریب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کی کھانے کی چیزوں کا کو مہیا کرنے میں آسانی پیدا کریں. جب عام پاکستانی بہتر پوزیشن، پاکستان ترقی کرے گا. آئی ہوپ کہ جو آپ نے جو بھی بہت خوبصورت باتیں کی ہیں، ہم سب اس سے بہت سیکھیں، پاکستان میں بھی اور دنیا سے باہر بھی. بہت شکریہ مبین کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے انٹرویو کیا میرا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس انٹرویو کے بعد اور بھی اچھے لوگ مجھے ملیں گے، اور انشاءاللہ